أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. تو آج جو صورت آپ کے سامنے ہے سورۃ الممتحنہ، جس کا امتحان لیا گیا، ٹیسٹ کیا گیا. وہ ایک عورت تھی، اس کا اس طرح ہوا واقعہ. تو اس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم اپنے دشمنوں کو اور میرے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، اور تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو حق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. رسول کو انہوں نے نکالا، تم کو بھی نکالا وہاں سے، مکہ سے، اس لیے کہ تم صرف اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو. تمہارے ایمان کی وجہ سے تم کو انہوں نے نکالا ہے. اگر تم لوگ جہاد میں نکلتے ہو میری راہ میں، تو تم لوگ جو ہے چھپ کر ان کو جو ہے دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. جو بھی ایسا کام کرے گا وہ بہت دور گمراہی کے اندر چلا جائے گا. اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ گے تو تمہارے دشمن بن جائیں گے، تم پر ہاتھ چلائیں گے، اپنی زبانوں سے تم کو تکلیف دیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ تم سب کافر ہو جاؤ. تمہاری اولاد اور تمہارا کنبہ تمہارے قیامت دن کام نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کو خوب دیکھ رہے ہیں. تو یہ ترجمہ سننے کے بعد سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ صورت کیسے حالات میں نازل ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر ہو گئی تھی. اس کے بعد جو ہے کچھ دنوں کے بعد جو ہے صلح حدیبیہ ہو گئی. اس سے پہلے آگے تفصیلات اس کو. تو اللہ کے وسلم جو ہے انہوں نے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا. اللہ کے درمیان اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ ہو گئی تھی. 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے. بس 1-2 سال ہی ہوئے تھے، ان کو بے چینی ہو رہی تھی، کیا کرنا ہے، کیسا چھیڑنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سب ہوا. تو انہوں نے جو ہے وہ جو عہد تھا جنگ بندی کا انہوں نے توڑ دیا. تو آ کے بولے، جو دوسرے ان کے حلیف سے آ کے بولے، دیکھو ہم آپ کے ساتھ جنگ بندی کا مانا تھا، انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے قریش نے. آ کے ٹھہر گئے وہ لوگ. تو اللہ بولے ہاں انہوں نے عہد کو توڑ دیا ہے، اب ہم ان پر آسانی سے حملہ کر سکتے، چلو جائیں گے. تو یہ بات اللہ کے رسول نے دل میں رکھی تھی. تو ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتہ، جنگ بدر میں شریک تھے وہ لوگ. تو ان کو یہ ہوا کہ جو ہے ان کے خاندان نماز تھا مکہ کے اندر، یہ ہجرت کر کے آ گئے تھے اکیلے. تو بولے کہ اب کیا کرنا، اگر میں ان کو اطلاع کروں گا تو میرے گھر والوں کی حفاظت کریں گے یہ لوگ. اللہ کے رسول ایسا حملہ کرنے آ رہے ہیں، مکہ فتح کرنے کے لیے نا اللہ کے رسول، تو آنے والے ہیں کر کے میں اطلاع کر دیا. اس لیے نہیں کہ کافر بن گئے تھے، نہیں اللہ کے دشمن نہیں تھے. انہوں نے بولے کیا اللہ تو اللہ کے کو جو ہے فتح دیں گے، ان کو کافروں کو معلوم ہونے سے کہ میں ذرا احسان کیا ہوں بول کے میرے گھر والوں کی حفاظت کریں گے. یہ نیت سے انہوں نے کیا. کام تو غلط تھا. اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو دین حق آ چکا ہے وہ اس کا انکار کرنے والے، جس سے ان کا دشمن خدا ہونا صاف ظاہر ہے. انہوں نے اللہ کے رسول کو اور تم کو اس بنا پر وہاں سے مکہ سے نکالا کہ تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو کر کے نکال دیا تم کو.
اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضامندی ڈھونڈنے کی غرض سے نکلے تو کچھ لوگ تم سے برات وہی صحابی کی طرف اشارہ ہے، تم چپکے ان سے جو ہے دوستی کا اظہار کرتے ہو اور ان کو خفیہ پیغام بھیجتے ہو۔ تو جنگ بدر کے بعد، اب یہاں شان نزول بیک گراؤنڈ لکھا ہوا ہے کہ جنگ بدر کے بعد جو ہے فتح مکہ سے پہلے ایک عورت تھی، اس کا نام جو ہے سارا تھا، گانے والی تھی۔ پھر جنگ بدر میں بہت شکست ہونے سے اتنا ڈسپریٹ ہو گئے تھے قریش مکہ، تو انہیں مدینہ آ گئے وہاں سے۔ کیوں آئی؟ کیا ہجرت کر کے آئی؟ تو ایمان لائی؟ پوچھے الگ انہوں نے کیا نہیں، وہ سب لوگ مجھے کھلاتے تھے پلاتے تھے، سب قتل کر دیے گئے، میں بالکل بے سہارا ہو گئی ہوں، وہ ہو گئی ہوں تو اللہ کے رسول وہاں کے لوگ جو تھے بھائی وہ ایسا بے سہارا کا کہ ذرا اسے مدد کرو بولے، حالانکہ کافر عورت تھی، اس کو ذرا مدد کرو، کھانے پینے دو، تو چلی جا رہی تھی۔ وہ چلی جاتے وقت جو ہے یہ صحابی اللہ کے رسول اس وقت جو ہے صلح حدیبیہ ہو گئی تھی، انہوں نے صلح توڑ دی تھی قریش نے، تو اللہ کے رسول جو ہے ارادہ کیے تھے کہ اب ان پر حملہ کرنا ہے۔ تو حاتب ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی، انہوں نے کیا کیا خط لکھا، یہ عورت کیا دے دیا، مکہ جا رہی تھی، جا کے قریش کو دے دے کر، تو وہ خط لے کے جو ہے جا رہی تھی، راستے میں تھی، اللہ نے وہی کے ذریعے سے یہ آیتیں نازل کی کہ قرآن کیسے کیسے حالات میں نازل ہوا، کیا بیک گراؤنڈ تھا۔ تو جو ہے اللہ کے رسول حضرت علی اور حضرت دو تین صحابہ کو بلائے اور کہا کہ جاؤ وہاں جو ہے ایک عورت جو ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرسد، تین صحابی کو بھیج، تم جاؤ روضہ خاک ایک مقام ہے وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس انہوں نے خط ہے، اس کو لے کر آؤ۔ یہ لوگ ماہر تھے، دوڑتے جا کے ایک دم فوراً پکڑے، وہ جہاں مقام تھا وہ اسی مقام پر عورت ملی، تو خط نکال کے دے دو، میرے پاس کوئی خط نہیں، وہ نہیں ہے، نہیں آپ کرتے نہ سکتے۔ دیکھتے اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول کی بات ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہاں انہوں نے ہم کو بتایا کہ تیرے پاس ایک خط ہے، ورنہ تجھ کو ہم ننگی کریں گے، تیرے کپڑے نکالیں گے، کہاں ہم تلاش کر لیں، اچھا تم ذرا ادھر جاؤ۔ تو بعد میں ادھر ادھر کر کے وہ چوٹی کے اندر، بالوں کی چوٹی کے اندر رکھ دی تھی، نکال کر خط ڈال دیا، خط لے کے آ گئے۔ تو خط میں کون لکھے تھے؟ یہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے خط لکھا تھا کہ اللہ کے اوپر حملہ کرنے والے، وہ خط سب لوگوں کے لیے کیا ہوگا نا، مسلمانوں کے راز کو پہنچانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی اس دوران، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول اس منافق کی گردن مار دوں گا میں، اجازت دو مجھے، بولے اس کی منافق گردن مار دوں گا، یہ ہمارے راز کو پہنچا رہے ہیں ان لوگ۔ تو اللہ کے بولے یہ اہل بدر میں سے، اس کو چھوڑ دو تم۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو بھی کریں گے معاف۔ تو بولا کہ کیا بات ہے تم ایسا کہ اللہ کے مجھے، میں کیا کافر نہیں ہوا، میں کچھ بھی نہیں، میرے خاندان والوں کو کوئی وہاں سہارا نہیں، جتنے لوگ یہاں تمہارے پاس ہجرت کر کے آ گئے ان کے کچھ نہ کچھ لوگ وہاں ہیں، پورے لوگ نہیں ہوئے تھے، پورے لوگ ایمان بھی نہیں لائے تھے نا، کچھ لوگ ایمان لا کے ادھر آ گئے تھے، کچھ لوگ کافر تھے، کچھ لوگ ایمان لا کے وہاں ایمان چھپا لے کے بیٹھے تھے۔ انہوں تھے یمن کے رہنے والے تھے، میرے خاندان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، میں سمجھا کہ احسان کروں قریش پر، کیسا اسی بات میں نے ان کو پہنچائی بول کے، تو میرے گھر والوں کی حفاظت کریں گے، میں کیا تھا اللہ کے میں کافر نہیں ہوا، تو اللہ نے چھوڑ دو اس کو، جانے دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اے ایمان والو تم اپنے میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، کافر تمہارے دشمن ہیں۔ پہلی بات کیوں کہ وہ اس عقیدے پر ایمان رکھنے والے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ کافروں سے دلی دوستی سے منع کیا۔ دلی دوستی ہونے کے بعد جو ہے آدمی نرم پڑ جاتا ہے، بری سلپ ಇದು پوجا ہے بری جاتا ہوں، وہ ہمارے کئی لوگ جو ہے یہ اتنے گہرے تعلقات خریوں کے اندر، شہروں کے اندر دیکھ رہے ہیں نا آپ، پوجا پاٹ یہ سب حصہ لیتے رہے نہیں، تو ان سے یہ دوستی کہ تمہارا دین چلا جائے، بعض انٹینشنلی ہوتی ہے، بعض غیر انٹینشنلی ہوتی ہے، ارادتاً کرتے رہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ سب مل کے ایک ہو رہیں گے، تو ہمیں تمہارے حصے آتے ہیں جی محرم کو نہ وہ محرم بڑھتی ہوئی پہن سے تم، اور وہ کرسچنوں کو بولیں گے ہمیں تمہارے کرسمس کا آتے ہیں، تو یہ اس طرح سے جو ہے سب کے ساتھ مدد کرنا عقیدے کے خلاف بات۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا، اسی میں جو ہے انسانوں کی نجات ہے، اور اس کے سوا کوئی اور دین اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے نہیں، کیونکہ یہ سارے ادیان کیا ہیں؟ شرک پر اور الحاد پر مبنی ہیں سارے ادیان، ہمارا دین حقیقت پر مبنی ہے۔ تو کافروں سے کوئی مسلمان کسی صورت میں بھی دلی دوستی نہیں کر سکتا،
کیا سب کافروں سے لڑنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے. دلی دوستی نہیں ہو سکتی. ایک اللہ کا ماننے والا ایک اللہ کا نہیں ماننے والا کیسا ہو سکتا بولو؟ ایک آخرت کا ماننے والا آخرت کا ماننے والا ہے, ایک رسول کا ماننے والا ہے رسول کو نہیں ماننے والا, کیسا دوستی ہو سکتی بتاؤ؟ تو ہم جتنے بھی مسلمان ہندوستان کے اندر ہیں سمجھے, دیکھو قرآن کی آیتیں کب نازل ہوئی, آج بھی سب اس کے لیے ہمارے ہدایت ہے. اس ہندوستان میں رہتے ہوئے اچھا کیا کرنا چاہیے, تو تفسیر معارف القرآن کی دوسری جلد کے اندر سب تفصیل سے لکھا ہے انہوں نے. کافروں سے کیا کرنا چاہیے, دلی دوستی نہیں رہ سکتے ہم لوگ, لیکن ہم ان کے ساتھ مواسات کر سکتے ہیں, ہمدردی کر سکتے ہیں. اللہ کے لیے ہجرت کر کے آ گئے تھے, مدینہ آ گئے تھے, مکے میں قحط پڑا, کہاں سے تڑپ رہے تھے لوگ, چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, بچے تڑپ رہے تھے. تو جا کے ابو جہل بلا رہے, کیا تم اس کے نیک باتوں کو حکم دیتے ہو؟ تو اللہ کے رسول جو ہے تڑپ گئے. اللہ کے رسول پھر جو ہے کئی تھیلے جو ہے اونٹوں پر لاد کے بھیج دیں, وہاں سے جاؤ اناج لیے. کافر تھے وہ لوگ, آپ کی جان کو مارنے والے تھے نا, قتل کرنے والے تھے نا. میرے جانے دشمن میں مکے بھیجو, ایسا نہیں کیا اللہ کو. تو مکہ والوں کے لیے آپ نے مدینہ سے جو ہے اناج کے کئی جو ہے تھیلے بھیجے. تو مواسات یعنی ہمدردی کر سکتے کافر. وہ جنگ بدر میں پکڑے ہوئے کافر آئے تھے, ان کو بہت ٹائٹ سے کسے تھے, نہیں ذرا ڈھیلا کرو, ایسا نہیں, قیدی رندے قیدیوں کو کھانے دیتے. صحابہ کرام جو ہے خود بھوکے رہتے تھے, قیدیوں کو کھانا کھلا رہے تھے. یہ دیکھو قیدیوں میں یہ کیا عجیب حال ہے نا بھائی, ہمیں ان کے دشمن, ہم ان سے لڑنے آئے تھے, خود نہیں کھا رہے ہیں, بچوں کو بھوکا ڈال کو ہم نہ کھلا رہے ہیں. تو مواسات کر سکتے ہیں اور مدارات کر سکتے ہیں. اچھا سلوک کہ ایک دم کیا جھڑک کی بات کرنا, اڑے ترے ایسے ویسے گالیاں دینا نہیں, نرمی سے اچھا بات کر سکتے, اس کو مدارات کہتے ہیں. مواسات ہمدردی کر سکتے ہیں, بیماروں تو جا بھی سکتے ہیں, علاج کر سکتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے مدارات اچھا سلوک کر سکتے ہیں, اور معاملات بھی کر سکتے ہیں. ایک مسلمان کافر کی دکان میں کام کر سکتا ہے, یا ایک مسلمان کافر کو اپنے پاس نوکر رکھ سکتا ہے, بشرطے کہ کوئی چیز اسلام کے خلاف نہ ہو. اب ہتھیار کا لین دین ہے, ہتھیار جو ہے وہ نہ بنا رہے ہیں, تو ہمارے ہتھیار ہمیں کافروں کو نہیں بھیجتے. تو معاملات ایسے نہ ہوں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہو. تو کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے بہت تفصیل کے ساتھ دوسری جلد میں لکھا ہوا ہے. تو موالات یعنی دوستی دلی تعلق نہیں رہ سکتے, اور نہیں رکھنا چاہیے, ورنہ عقیدے میں کمزور ہو جائے گا آدمی. ورنہ عقیدے میں کمزور ہو کے جو ہے پوجا پاٹ وہ سب چھوڑے, کیا حال ہے وہ سب, انہوں کیا بولتے ہیں ہمارے وہاں سے, دیکھو سب راستے ہیں جانے کے. اب بازار جانے کا ہے, تم جو مسجد سے آ رہے ہو, انہیں گول گمٹ سے آ رہا ہے, انہیں ادھر سے آ رہا ہے, وہ پہنچنا ہے تم کو کہاں ہے, گاندھی چوک پہنچنا ہے, بس ایسے راستے ہیں. یہ دھرم تمہارا ایک راستہ ہے, وہ دھرم کا راستہ ہے. اس طرح سے مسلمانوں کو صحیح راستہ سے ہٹا دیتا. صحیح راستہ ایک ہے, صحیح راستہ صرف ایک ہے. تو ایسا ہمارے جو مسلمانوں کے خیرخواہ بھی تھے بہت سارے ہندو, پنڈت سندر لال کا نام کل سنا تھا میں آپ کو, سندر لال کو لوگ کیا بولتے تھے, مولانا سندر لال بولتے تھے, پنڈت سندر لال نہیں بولتے تھے. مسلمانوں کا بے ہمدرد تھا, لیکن وہ یہ تلقین شروع کر دیا بعد میں, دیکھو بھائی تم کیا اتنا کی سختی کرتے ہو دین کے بارے میں, یہ سب راستے ہیں. ہمارے مسلمان بھی اس میں یہ دیکھو سب راستے ہی پہنچنے کے, اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. وہ ایک دھرم راستہ ہے, یہ دھرم ایک راستہ ہے, ایک دھرم راستہ ہے, کون سا بھی اختیار کرو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے. اتنا سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی عزت کس پر پڑی ذرا سوچو, صرف اسلام پر پڑتی, جو راستہ حق ہے اسی پر پڑتی ہے. اس لیے جو ہے وحدت ادیان, سارے دین سچے نہیں ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے وہ تو سچے تھے اس زمانے کے اندر. یہودیت تھی یا موسیٰ علیہ السلام کا دین, عیسیٰ علیہ السلام کا دین, جتنے انبیاء لے کے سب ایک دین تھا, لیکن اب وہ اصلی شکل میں نہیں, اس لیے ان کو فالو نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں, اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ کرا جائیں تو ان کو میری پیروی کے سوا چارہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو نازل ہونے والے تھے اور آ کے ہمارے سر پر پیروی کرنے والے, معلوم ہے. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ کیا دشمنوں کرنا ان کے ساتھ, ہاں تو اپنے دوست, تمہارے دشمنوں کو, میرے دشمنوں کو تم دوست مت بناؤ. تم ان کے ساتھ جو ہے دوستی کا اظہار کرتے ہو حالانکہ وہ اس چیز کا انکار کر چکے ہیں جو حق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آیا. آپ ایک رب کے ماننے والے, ایک خدا کے ماننے والے, اس پر یقین رکھنے والے, وہ لوگ رکھنے والے نہیں ہیں نا. ہزاروں خدا کو ماننے والے, دیکھیں خدا پر یقین ہی نہیں ہے. جو بنیادی عقیدہ ہے, اور ہماری اسلام کا کیا بنیادی عقیدہ ہے, ہمارا خدا ایک ہے, اور پھر یہ کہ ہم کو ایک دن من خدا کے پاس جانا ہے. وہاں کی کامیابی کس پر ہے, جو اللہ کے نبی شریف لے کر اس پر عمل کرنے پر ہے. اتنی یہ باتوں کو یقین نہیں کرتے وہ لوگ, اس پر ان کا بالکل یقین نہیں ہے ان لوگوں کا. تو دوستی کیسے ہو سکتی بتاؤ, جہاں بنیادی عقیدے کے اندر, بنیادی فکر کے اندر ہی اختلاف ہے, دوستی نہیں بن سکتی.
ہاں تمہیں کرو اچھا سلوک کرو, کون منع کرتا ہے اچھا سلوک کرنے سے؟ اللہ نے اچھا سلوک کیا, کافر اچھا سلوک کیا. ہاں کیسے کیسے لوگ آ گئے, فتح مکہ ہو گیا تو یہ لوگ سب پکڑے ہوئے بیٹھے تھے, اب سب ڈر رہے تھے, سب بات صحابہ کرام کے دل میں بھی تھا کہ اللہ کے رسول حکم دیں گے کہ سب کی گردنیں قتل کرو, سب کی گردنیں اڑا دو, یہ کہیں گے. تو آج جو ہے ایک صحابی کی زبان سے نکلا, انصاری صحابی سے, آج جو ہے یوم الملحمہ, لحم کے معنی گوشت, گوشت کاٹنے کا, گردن اڑانے کا دن ہے آج. الگ نہیں الگ کہ آج یوم مرحمہ, رحمت کرنے کا دن ہے. اللہ بول دیا جاؤ آج تم سب آزاد ہو. تو ایسے کافروں کو, کٹر کافروں کو آپ نے معاف کر دیا. وہ معافی کی جو یہ تھی اسی نے آپ ان کے دلوں کو جیت لیا. محبت نے اور رحم نے آپ لوگوں کے دلوں کو جیتا. سب لوگ جو ہے جاتے تھے وہاں, جو کنواں تھا زمزم کا, غسل کرتے تھے, کلمہ پڑھتے تھے, جاتے تھے غسل کرتے تھے, کلمہ پڑھتے تھے. تو کافروں سے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم یہاں ہیں ہندوستان کے اندر, کچھ لوگ اتنا گھل مل جاتے ہیں, اور سیاسی لوگ تو کیا پوجا کنواں پوجا پاٹ کرتے ہیں. وہ نہیں آ کے ان کو یہ لگا تھا, جو گپ چپ لگا, بالکل نہیں بھائی ہمارے دین کے خلاف ہے. بس کسی بھی ہمت ہے کہ بول, ایک آدمی تو بولا ہے کیا, بڑے بڑے پریزیڈنٹ بنے, ذاکر حسین فلاں, نامہ لینا مشہور نہیں رہا وہاں گئے میرے ساتھ, بڑے بڑے لوگ بن گئے, لیکن کسی نے نہیں بتایا کہ یہ ہمارے دین کے خلاف ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے. پرسوں میں پریزیڈنٹ تھے نا ہمارے کو, یہ بنے وہ بنے وہ بنے, گپ چپ جو ہے پوجا پاٹ انہوں جو کر رہے ہیں یہ ہمارے دین کے خلاف. مسلمان کسی کی غیر کی عبادت پوجا کرے گا کافر ہو جائے گا. فقہ نے لکھا ہے مرتد کب ہوتا ہے آدمی, کسی کی بھی آگے جھک جائے, کسی مورتی آگے جھک جانا کفر کی بات ہے. دکھاوے کے لیے نہیں, دل میں نہیں, دکھاوے لے کرا تو بھی نہیں مانا نہیں جائے گا. ارے تم دکھاوا کیوں کرو, وہ تم کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. تو مسلمان دکھاوے کے لیے بھی کسی مورتی کے آگے نہیں جھک سکتا ہے. یہ چپ دکھانے کا رہا وہ سیاست میں کرنا پڑتا ہے, ویسا اگر بولیں گا انہیں, لیکن اس کو بھی فقہ نے کفر لکھا. تو ایسی اہم آیتیں ہمارے سامنے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہوں, دادا پردادا, تو انہوں نے کس طرح اپنے باپ کو, پورے خاندان کو, قوم کو جو ہے بالکل یہ کر دیا, چھوڑ دیا انہوں نے, صرف دین کی بنیاد پر. تو کل دین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے والے ہیں. ہاں تو ان کے باپ کو اللہ نے جہنم میں بھیج دیا. پہلے دعا کرتے رہے, اللہ میرے باپ کو, تیرا باپ کافر ہے, اللہ کا دشمن ہے, اللہ کا دشمن ہے تو مجھے نہیں چاہیے میرا باپ. تو وہاں رشتہ داری کام نہیں آئے گی بلکہ دین کام آنے والا ہے. کیونکہ تمہارے رشتہ دار جو تم کو جہنم میں لے جانے والے ہیں, تو تمہارے دوست بن سکتے ہیں. بولو, جو رشتہ دار تمہارا, جو تمہارا دوست ہے, تمہارا بھائی ہے, تمہارا باپ ہے, یا تمہارا کون بھی عزیز ہے, تم کو جہنم میں لے جانا, تمہارا دوست بن سکتے. کہتا ہے بولو, تمہارا دوست نہیں بن سکتا. ابھی پہچان لو اس کو, ابھی تم پہچان لو کہ تمہارا حقیقی دوست کون ہے, جو تم کو صحیح راستے پر لانے والا ہے. جو صحیح راستے ہٹانے والا ہے تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.